میں طلاق بھی نہیں لے سکتی، میری 7 بہنیں ہیں، اگر میں طلاق لوں تو میری بہنوں پر بھی اثر پڑے گا، تو پھر یہی ہے 2 رکعت پڑھ کے اللہ کے آگے روتی رہو، دعا کرتی رہو، اللہ اس کو ہدایت دے۔ میری کزن کو اس کے خاوند نے نشے کی حالت میں 3 طلاقیں دے دی ہیں۔ نشے کی حالت میں اس کو طلاق کا لفظ کیسے سمجھ آ گیا نشے میں؟ اس کا معنی یہ نشہ نہیں تھا، بہانے بنا رہے ہیں، طلاق ہو گئی۔ دیکھو نا، آدمی نشے میں ہو تو اس کو کیا پتہ ہے کہ لفظ طلاق تو عربی کا لفظ ہے، اس کو اس لفظ کا کیسے پتہ لگ گیا؟ یہ سب بہانے ہوتے ہیں۔ ایک آدمی نے طلاق دی، میرے خیال فوت ہو گئے، تو میں نے کہا یار اس نے کہا جی مجھے مار رہے تھے اور زبردستی مجھ سے انہوں نے طلاق لکھوائی، تو اس لیے میں نے کہا کوئی دلیل ہے؟ تو انہوں نے کہا جی دلیل یہ ہے کہ جب انہوں نے مجھ سے لکھوایا تھا نا، تو نیچے جب میں نے اپنا نام لکھا نا، بقلم خود کے بجائے میں نے لکھا ہے وہاں بقلم خوف، صاف بات ہے۔ تو اس کے بعد دلیل آ گئی نا کہ اس کو جبر کیا گیا۔ وہ سمجھدار نہیں تھا، انہوں نے سمجھا کہ شیخ بقلم خود لکھا ہے، انہوں نے بقلم خوف لکھا تھا۔ اگر شوہر کا انتقال ہو جائے یا وہ طلاق دے دے، یہ عورت دوسرے مرد کے ساتھ نکاح کر لے، تو یہ عورت پہلے شوہر کے ساتھ جنت میں جائے گی یا دوسرے شوہر کے ساتھ؟ جس کے نکاح میں فوت ہوگی اس کی بیوی ہے، اب پہلے کی تو بیوی رہی نہیں، اس کے ساتھ جنت میں جائے۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ اللہ اس کو اختیار دے گے کہ 2 میں سے جس کو چاہو اختیار کرو، لیکن مسئلہ یہی ہے کہ جس کے نکاح میں فوت ہوگی اس کی بیوی ہے۔ پڑھا ہی نہیں جاتا میرا بھائی، میں شرعی پردہ کرتی ہوں، سب لوگ مجھ پر تنفر کرتے ہیں، بہرحال آپ اچھا کرتی ہیں، اور یہی تو ہے کہ آخر میں حضور نے فرمایا کہ آخری زمانے میں ایک وقت آئے گا کہ میری سنت پہ عمل کرنا ایسے مشکل ہوگا جیسے انگارے کو ہاتھ میں لینا، کیونکہ تم شریعت پہ چلتی ہو تو لوگ تو اعتراض کریں گے۔ آج عورت ننگی پھرتی ہو، اس پہ کوئی اعتراض نہیں کرتا، پردہ کرے تو اعتراض کرتا۔